اللہم صلی علی محمد و آل محمد وصلی اللہ علیہ یا فاطمہ یا بنت رسول اللہ۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کے سامنے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سادہ زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر ایک دن جناب سلمان فارسی آتے ہیں اور گھر کی کنڈیشن، اس کی حالت کو دیکھ کر کافی رنجیدہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سوائے چند کپڑوں کے اور کچھ سامان کے، کچھ برتن کے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ بھی 4 بچے آپ کی تربیت میں۔ جناب سلمان فارسی کو یہ دیکھ کر کافی رنج اور غم ہوتا ہے، لہٰذا آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں۔ مسجد میں جا کر آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں جناب سیدہ کے گھر گیا تھا، آپ کی بیٹی کے گھر گیا تھا، اور یہ حالت دیکھ کر مجھے کافی تکلیف ہوئی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا سلمان، ان ابنتی فاطمہ ملأ اللہ قلبہا و جوارہا ایمانا و یقینا۔ اے سلمان، تم یہ ساری چیزیں نہ دیکھو جناب سیدہ کے پاس میری بیٹی کے گھر کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ جان لو کہ بے شک میری بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ پروردگار نے اس کے وجود کو ایمان اور یقین سے سرشار کر دیا ہے۔ یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان دنیاوی تجملات کو اور ان مشکلات کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہیں، بڑی سادہ زندگی گزارتی ہیں۔ ناظرین محترم، ایک جوان بیٹی ہے اور کس قدر سادہ زندگی، لیکن انصاف سے بتائیے، کیا آج ہم جو اپنے آپ کو شیعہ فاطمی کہہ رہے ہیں، فاطمی شیعہ کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو جناب سیدہ کا ماننے والا کہہ رہے ہیں، خاص طور پر ہماری بہنیں، ہماری بہو بیٹیاں، ہمارے گھر کی عورتیں کہ جو کنیزان سیدہ زہرا میں شمار ہوتی ہیں، کیا ہمارا کردار اس طرح کا کردار ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ اگر ہمارا کردار ایسا ہوتا تو آج اس قدر سماج اور معاشرے میں طلاق نہ بڑھتا۔ آج جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میاں بیوی میں اتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں اتنی رنجشیں پیدا ہو رہی ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہ ساری چیزیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو کردار تھا، ہم نے اس کردار کو نہیں اپنایا، ہم نے اس زندگی کو نہیں اپنایا، ہم نے اس سادہ زندگی کو نہیں اپنایا۔ جب توقعات اس قدر بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے کبھی میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی رشتہ داروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار نوبت یہ آ جاتی ہے کہ طلاق دینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھیں کہ کس قدر سادہ زندگی ہے، کس طرح سے آپ نے زندگی گزاری، تو اگر ہم اس زندگی پر عمل کرنے لگیں اور قناعت کو اپنا شیوا بنا لیں، قناعت پر عمل کرنے لگیں، تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب مولائے کائنات کے گھر تشریف لاتی ہیں تو سب سے پہلا جو سوال کرتی ہیں اور سب سے پہلی چیز جو کوشش کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ پروردگار کی عبادت کس طرح سے کی جائے۔ یعنی شادی کے بعد جب پہلی رات ہوتی ہے، اس رات میں آ کر جو تلاش و کوشش کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں، نعبد فی ھذہ اللیلہ ونصلی فی ھذہ اللیلہ، کہ آج کے دن ہم اللہ کی عبادت کو فراموش نہ کریں، آج ہم اللہ کی عبادت کریں، آج ہم اس کے لیے نماز پڑھیں۔ یعنی نماز اور عبادت کو بھی کس قدر اہمیت دے رہی ہیں۔ یعنی جس چیز کی کوشش کی آپ نے وہ مصلی یہ اردو میں جسے جانماز کہا جاتا ہے اس معنی میں نہیں ہے، یقیناً جانماز ہونا چاہیے گھر میں، لیکن مصلی یہاں پر جو ہے یعنی جس چیز کے لیے آپ نے کوشش کی وہ مصلی کی، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کہاں ہے۔ لیکن انصاف سے بتائیے، ہم اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ کہہ رہے ہیں، کیا ہمارے گھر میں مصلی ہے؟ مصلی میں نے کہا کہ وہ جگہ جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ جب ہم کوئی گھر بنواتے ہیں تو ہماری ساری پلاننگ ہوتی ہے کہ واش روم کہاں ہونا چاہیے، روم کہاں ہونا چاہیے، بیڈ روم کیسا ہونا چاہیے، ہال کس طرح سے ہونا چاہیے، کچن کس سمت ہونا چاہیے، لیکن ہماری پلاننگ میں کہیں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ ہم اس چیز کو پلان کریں کہ ہمیں نماز کہاں پڑھنا ہے، ایسی جگہ بھی اپنے گھر میں بنائیں کہ جہاں ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہاں پر اس چیز کو سب سے پہلی چیز جو مولائے کائنات کے گھر میں آ کر تلاش و جستجو کی وہ یہ ہے کہ کہاں نماز پڑھی جائے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی جو ہے ایک سادہ زندگی، اور آپ کا وجود جو ہے وہ پروردگار کے ذکر سے سرشار تھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہمیں زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ایک سادہ زندگی کے ساتھ ساتھ کس طرح سے ہمیں عبادت و بندگی اور اسی طرح سے حصے شکر گزاری، ذکر الہی، یہی نہیں پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں کس طرح سے پیش آنا ہے، کس طرح سے پڑوسیوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں اس کے بعد اپنے لیے دعا کرتی ہیں، کس طرح سے بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پہلے پڑوسی اس کے بعد گھر والے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں اس طرح سے سادہ زندگی گزارنا ہے۔ یقیناً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ماننے والے جو شیعہ ہیں
اور شیعہ کی تعریف اس سے پہلے والی کلپ میں نے بیان کی کہ جس میں جناب سیدہ اپنی زبان سے خود فرماتی ہیں کہ میرا شیعہ وہ ہے جو ہمارے اوامر پر عمل کرتا ہو، جن چیز کا ہم نے حکم دیا اس کو مانتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو، جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے اس کو ترک کر دیتا ہو، ایسا اگر ہے تو ہمارا شیعہ ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہماری شفاعت بھی کریں گی اور ہم کو نجات بھی دلائیں گی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سارے اعمال کو چھوڑ کر اور محشر میں جب جائیں تو ہمارا نام اعمال خالی ہو اطاعت پروردگار سے، بندگی پروردگار سے، ذکر الہی سے۔ جیسا کہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ربیعہ ابن کعب نام کا ایک شخص کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 سال تک رہا اور پیغمبر کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت کرتا تھا، وہ بھی یعنی پیغمبر اکرم نے جب مسجد بنوائی تو اس میں بھی ساتھ میں تھا، اور دوسرے کام جو مدینے میں آپ انجام دیتے تھے لوگوں کے لیے اس میں آپ کا ہمکار اور مددگار تھا۔ لہٰذا 7 سال کے بعد وہ پیغمبر اکرم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی زندگی کی شروعات کروں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہیں، تمہیں اجازت ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد جیسے ہی کچھ قدم چلتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسے آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربیعہ تم میرے ساتھ اتنے سال رہے ہو، لہٰذا تمہاری ایک دعا مستجاب ہے، مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ابھی مانگنا ضروری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں تم فکر کر لو، سوچ لو، اس کے بعد بتانا کہ تمہیں کیا مانگنا ہے، لیکن میں یہ ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری یہ دعا قبول ہوگی۔ وہ شخص جاتا ہے اور رات بھر فکر کرنے کے بعد صبح میں آتا ہے اور بڑا چالاک ہوتا ہے، لہٰذا اس نے اس دعا کو مانگا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ہمسایہ رہوں، آپ کا پڑوسی رہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا اور ضمانت لی تھی، لہٰذا یہ تیری دعا قبول ہے، انشاءاللہ تو جنت میں میرا ہمسایہ رہے گا۔ جیسے ہی وہ ربیعہ نام کا شخص، ربیعہ ابن کعب نام کا شخص جیسے ہی بڑھتا ہے آگے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اس سے وعدہ لے لیا تو اب یہ نماز کو چھوڑ دے، قرآن کو چھوڑ دے، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر بالکل لاوالی ہو جائے۔ لہٰذا رسول خدا نے پھر سے آواز دی اور کہا یا ربیعہ اعنی بطول السجود، اے ربیعہ تو میری طول سجدہ کے ذریعے سے مدد کر۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو میرا جو ہے ہمسایہ رہے، اگر تو چاہتا ہے یعنی اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرا جو ہے وہ ہمسایہ رہوں جنت میں تو تو اپنے سجدوں کو طول دے، یعنی یہ نہیں کہ نماز کو چھوڑ دے بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ جب تو سجدہ کرے، جو سجدے شکر ہم جو کرتے ہیں، سجدہ کرے تو سجدے کو زیادہ طول دو۔ اور یہ روایت کئی جگہ پر بیان ہوئی ہے کہ کئی مرتبہ رسول خدا کی خدمت میں افراد ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہمسائے رہیں جنت میں، تو رسول خدا نے یہی فرمایا کہ تم کثرت سجود کرو، تم جو ہے سجدے کو طول دو۔ تو اس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایسے ہی رہا نہیں کر دیا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جسے ہم اس دنیا میں بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے لیے، کسی قرضے کے لیے اگر ضامن بن رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم ان کے ضامن بن گئے تب ان کی قسطیں بھی ہم ہی ادا کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قسطیں وقت پہ ادا کرو۔ اسی طرح سے جب ہم قیامت میں حاضر ہوں تو ہمارے نام اعمال میں کچھ اعمال پائے جائیں، وہ نام اعمال ہمارا خالی نہ ہو، جہاں کچھ کمی رہ جائے گی وہ اہل بیت علیہ السلام ہماری مدد فرمائیں گے۔ لہٰذا اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت، ان کی رحمت ہمارے شامل حال ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی کو بھرپور جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں اپنائیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اور اس طرح سے اپنی اس ماڈرن زندگی کو جہاں ہم تجملات کے چکر میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو قناعت کے ذریعے سے مہار کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔